بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے، باب ہے مسجد میں جنگی مشق کرنے والے۔ حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرہ کے دروازہ پر دیکھا جبکہ حبشی مسجد میں کھیل رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اوپر والی چادر سے پردہ میں کیے ہوئے تھے اور میں ان کی کھیل دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم بن منظر نے اس پر زیادہ ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حبشی اپنے حراب کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حدیث کی تشریح، یعنی ابراہیم بن منظر کی روایت میں بخرابہم زائد مذکور ہے، جو عبدالعزیز کی روایت میں نہیں ہے۔ ابن مدار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مسجد مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، تو جن اعمال میں دینی منفعت ہو مسجد میں جائز ہیں، اور حراب کے ساتھ زور آزمائی اور جنگی مشق ہے، یہ مسجد میں جائز ہے، کیونکہ در حقیقت یہ اطاعت ہے جس سے جہاد میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مباح لعب دیکھنا جائز ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو لعب اس لیے دیکھنے دیا تاکہ وہ اس میں سنت طریقہ ضبط کر سکیں اور لوگوں کو یہ حرکات محکمہ بتا سکیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کریم اور گھر والوں سے اچھی معاشرت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ عورتوں کا پردہ میں رہ کر مردوں کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ اگلی حدیث ہے، مسجد میں ممبر پر خرید و فروخت کا ذکر۔ حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ان کے پاس بریرہ آئی، وہ اپنی کتابت میں مدد طلب کر رہی تھی۔ ام المومنین نے کہا، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے مالکوں کو تیری پوری قیمت دے دیتی ہوں، اور ولا میرے لیے ہے۔ بریرہ لونڈی کے مالکوں نے کہا، اگر آپ کی مرضی ہو تو بقایا ثمن دے دیں۔ سفیان نے ایک بار کہا، اگر مرضی ہو تو اسے آزاد کر دیں اور ولا ہماری رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین نے اس کا آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اسے خرید کر آزاد کر دو۔ ولا اسی کی ہوتی ہے جو لونڈی کو آزاد کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ سفیان نے ایک مرتبہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے، وہ ایسی شرطیں کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں۔ جس نے کوئی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ کوئی شے نہیں، اگرچہ 100 شرطیں لگائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یحییٰ اور عبدالوہاب نے یحییٰ سے، انہوں نے عمر سے روایت کی کہ جعفر بن عون نے کہا کہ یحییٰ نے کہا کہ میں نے عمر سے سنا۔ حدیث کی تشریح، کتابت یہ ہے کہ عبد یعنی غلام اپنے شخص کی دین مؤجر کے ساتھ بیع کرے جس کو وہ اقساط میں ادا کرے گا۔ اس حدیث میں اس امر کی دلیل ہے کہ کتابت جائز ہے۔ جب کوئی شخص اپنے غلام یا لونڈی سے کہہ دے کہ اتنی رقم ادا کر تو آزاد ہے، اور غلام اسے قبول کر لے تو وہ مکاتب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر غلاموں میں بہتری جانو تو ان کو مکاتب بناؤ۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مکاتب کی بیع جائز نہیں ہے۔ اور بریرہ رضی اللہ عنہ جب ام المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس کتابت میں استعانت کے لیے آئی تھیں، وہ مالی کتابت ادا کرنے سے عاجز آ چکی تھیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المکاتب عبد ما بقی علیہ من کتابتی ہی درہم۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ مکاتب پر جب تک 1 درہم باقی ہو وہ عبد ہے، لہذا بریرہ مالی کتابت ادا کرنے میں عاجز ہو جانے کے باعث لونڈی ہو گئی تھی، اس لیے ام المومنین رضی اللہ عنہ کا اس کو خریدنا جائز تھا۔ حدیث شریف میں اس کی صراحت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا کہ اسے خرید لو اور آزاد کر دو، اور ولا اسی کی ہوتی ہے جو غلام کو آزاد کرے، فروخت کرنے والے کے لیے ولا کا کوئی حق نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں ممبر پر خرید و فروخت کے مسائل بیان کرنا جائز ہیں۔ اگلا باب ہے، مسجد میں مقروض سے قرض طلب کرنا اور اسے گرفتار کرنا۔ حدیث ہے، عبداللہ نے اپنے باپ کعب سے روایت کی کہ انہوں نے ابی حضرت سے قرضہ مسجد میں طلب کیا جو اس پر تھا۔ مسجد میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی، حتیٰ کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ جب کہ آپ گھر تشریف فرماتے، آپ ان کی طرف باہر نکلے، حتیٰ کہ حجرہ شریف کا پردہ اٹھایا اور آواز دی، اے کعب۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ لبیک۔ فرمایا، اپنے قرضہ سے اتنا چھوڑ دو، اور اس کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی نصف۔ کعب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے نصف قرضہ چھوڑ دیا۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حضرت سے اٹھو اور باقی نصف ادا کرو۔ حدیث کی تشریح۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس حدیث میں اس عمل کی دلیل ہے کہ مسجد میں حقوق و قرض کا مطالبہ اور ان میں مخاصمت جائز ہے۔ غریب شخص سے نرمی کرنا اور کچھ قرض بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ہاتھ سے اشارہ کلام جیسا ہوتا ہے۔ مخاصمین میں مصالحت کر دینی چاہیے اور دروازہ پر پردہ لٹکانا چاہیے۔ اچھے کاموں میں سفارش کرنا جائز ہے۔ مسجد میں متوسط آواز بلند کر سکتے ہیں۔ جن احادیث میں مسجد میں بلند آوازوں سے ممانعت آئی ہے وہ شور و غوغا پر محمول ہیں۔ اگلا باب ہے مسجد کی صفائی کرنا اور کپڑوں کے ٹکڑے، کوڑا کرکٹ اور تنکے وغیرہ چننا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام مرد یا سیاہ فام عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے اس کے انتقال کی خبر کیوں نہ دی؟ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس حدیث کی دلالت التقاط پر نہیں مگر کن سے التقاط سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے مراد مسجد کی صفائی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفن کے بعد اس کی نماز جنازہ خصوصیت سے پڑھی کیونکہ وہ مسجد کا خادم یا خادمہ تھی۔ معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی خدمت کرنا مستحسن ہے۔ خادم یا دوست غائب ہو تو اس کا حال دریافت کرنا مستحب ہے۔ جو شخص مسلمانوں کے منافع اور مصالحے میں اپنے آپ کو وقف کر دے اس کے مکافات سے دعا کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے اصحاب شافعی نے استدلال کیا ہے کہ مدفون میت کی نماز جنازہ اس کی قبر پر جائز ہے۔ امام مالک نے اس سے منع کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر ولی نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہو تو قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھ لے۔ اس کی مدت میں اختلاف ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شے کو بھول جانا، اس کی طرف التفات نہ کرنا عدم علم کی دلیل نہیں، اور صحابہ کرام کو یہ فرمانا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ، اس امر پر تنبیہ ہے کہ آپ کے زمانہ شریف میں آپ کے نماز جنازہ پڑھنے کے بغیر قبور روشن اور منور نہیں ہوتی تھیں، جبکہ وہ ظلمت اور اندھیرے سے بری ہوتی ہیں۔ اگلا باب ہے مسجد میں شراب کی تجارت کی تحریم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں پر یہ آیات پڑھیں، پھر شراب کی تجارت حرام فرما دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض یہ ہے کہ مسجد نماز اور اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، اس میں فواہش کا تذکرہ نہیں کرنا ہونا چاہیے، اور شراب بہت بڑا فحش ہے۔ اس کے باوجود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسجد میں ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ مسجد میں محرمات کا ذکر ممنوع نہیں۔ علامہ عینی نے کہا ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ شراب کی تحریم مسجد میں ہوئی ہے، اور حدیث شریف میں اس کی واضح تصریح ہے۔ قاضی اعاظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شراب کی تحریم سورہ مائدہ میں مذکور ہے، اور سورہ مائدہ آیت ربا سے بہت مدت پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس حدیث میں تحریم خمر تحریم ربا کے بعد ذکر کرنے کا فائدہ تو بظاہر کوئی نہیں، مگر احتمال ہے کہ اس کی تجارت اس کی تحریم کے بعد ہو، یا تاکید کے لیے اسے مؤخر ذکر کیا ہے تاکہ اس کی مزید اشاعت ہو جائے، یا اس مجلس شریف میں ایسے لوگ حاضر ہوئے ہوں گے کہ اس سے پہلے ان کو شراب میں تجارت کی تحریم کا علم نہ ہوا ہو، ان کو خبردار کرنے کے لیے آپ نے اس کا اعادہ فرمایا ہو۔ اگلا باب ہے مسجد کے لیے خادم مقرر کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نظرت لک ما فی بطنی محررا مساجد کے لیے ہے کہ ان کی خدمت کرے۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت یا مرد، راوی کو شک ہے، مسجد کی خدمت کرتا تھا۔ ابو ہریرہ نے کہا یا ابو رافع نے کہا میرا گمان تھا کہ وہ عورت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی آپ نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمران کی بیوی حنہ نے نظر مانی جبکہ وہ حاملہ ہوئی کہ ان کے پیٹ میں جو بھی ہو اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے آزاد کر دیں گی۔ اگر مسجد کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب نہ ہوتا تو وہ کبھی یہ نظر نہ مانتی۔ معلوم ہوا کہ مسجد کی خدمت کرنا اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اگلا باب ہے قیدی یا مقروض کو مسجد میں باندھنا۔ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا یہ خبیث سرکش جن گزشتہ رات اچانک میرے سامنے آ گیا، یا اس قسم کا کوئی کلمہ فرمایا تاکہ وہ میری نماز قطع کرے۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قادر کیا اور میرا ارادہ ہوا کہ وہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں حتیٰ کہ صبح کو تم سب اسے دیکھ لو۔ پھر میں نے اپنے بھائی سلیمان کا قول کہ اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے مناسب نہ ہو یاد کیا۔ روح نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ حدیث کی تشریح۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھنا جائز ہے۔ قاضی شرح مقروض کو مسجد کے ستون سے باندھنے کا حکم کرتے تھے کیونکہ مقروض بھی قیدی کی طرح ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ بشر کا جنات کو دیکھنا محال نہیں، کیونکہ جن اجسام لطیفہ ہیں اور جسم اگرچہ کتنا ہی لطیف ہو اس کا ادراک ممتنع نہیں ہے۔ ہاں عام انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تم کو دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے، تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں کو دیکھنا ایسا ہے جیسے آپ فرشتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ معمولی عمل سے سرکش خبیث جن کو ستون سے باندھ سکتے تھے، کیونکہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے عمل کرنا عمل کثیر ہے۔ اگلا باب ہے اسلام لانے کے وقت غسل کرنا اور قیدی کو مسجد میں باندھنا۔ قاضی شرح مقروض کو مسجد کے ستون کے ساتھ روکنے کا حکم کرتے تھے۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف چھوٹا سا لشکر بھیجا۔ وہ بنی حنیفہ سے ایک شخص جسے سماع بن اسال کہا جاتا تھا پکڑ کر لے آئے اور اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو۔ وہ مسجد سے قریب کھجوروں کی طرف گیا اور غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حدیث کی تشریح۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سمامہ دل سے ایمان لا چکا ہے، وہ عنقریب کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان ظاہر کر دے گا۔ حدیث شریف میں اس کو غسل کرنے کا حکم مذکور نہیں، اس لیے امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اسلام لاتے وقت غسل کرنے کا حکم فرمایا ہو، لیکن ابن خزیمہ، ابن حبان اور بزار نے ابو ہریرہ سے روایت کی جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غسل کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ جن سواروں نے سمامہ کو گرفتار کیا تھا وہ 30 مجاہد تھے جن کے امیر محمد بن مسلمہ تھے۔ ان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 6 ہجری میں بنی ابن بکر بن کلاب کے علاقہ میں کرتا کی طرف بھیجا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کتابی کے سوا دوسرا کوئی کافر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال کے بعد اہل عہد اور ان کے خادموں کے سوا کوئی مشرک ہماری مسجد میں داخل نہ ہو۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک نجس ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مساجد میں بول و براد اور دیگر کوئی نجس شے لے جانا صحیح نہیں، اور کافر ان نجاسات سے خالی نہیں ہوتے۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حائض اور نفاس والی عورت کے لیے مسجد میں جانا حلال نہیں جانتا ہوں، اور کافر جنبی ہوتا ہے۔ قرطبی نے کہا یہ کہنا ممکن ہے کہ سمامہ کو مسجد شریف میں باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے حسن اصلاحات پر نظر کرے اور اس پر مسلمانوں کا ہجوم اور اجتماع دیکھے اور اس سے مانوس ہو جائے۔ چنانچہ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں عثمان بن ابو العاص سے روایت کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے وفد کو مسجد میں بٹھایا تاکہ ان کے دل نرم ہو۔ ابن مدار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص ایمان لائے اس پر غسل واجب ہے۔ امام شافعی نے کہا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ غسل کرے اور اگر وہ جنبی نہ ہو تو وضو ہی کافی ہے۔ امام مالک نے کہا کہ نصرانی جب مسلمان ہو تو ان پر غسل واجب ہے کیونکہ ان کے جسم نجاست سے خالی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ لوگ جنابت سے پاک نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ اس کی نیت بھی کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کافر کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگلا باب ہے مسجد میں مریض وغیرہ کے لیے خیمہ نصب کرنا۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا خندق کے روز سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بازو کی رگ میں تیر لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے لیے خیمہ لگایا تاکہ قریب سے ان کی عیادت فرما لیا کریں۔ مسجد میں بنی غفار کا خیمہ تھا، ان کو گھبراہٹ میں نہ ڈالا مگر خون نے، جبکہ وہ ان کی طرف بہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اے خیمہ والو یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف بہہ رہا ہے؟ اچانک دیکھا تو سعد تھے جن کے زخم سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عذر کی وجہ سے مسجد میں سکونت جائز ہے، اور بادشاہ یا عالم کو کسی کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر جانے میں مشقت ہو تو وہ اسے ایسی جگہ منتقل کرے جہاں آسانی سے عیادت کر سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی مسجد میں سکونت زخم منتقل ہو جانے کے بعد تھی، اور زخم جب منتقل ہو جائے تو اس کی نجاست کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا حدیث سے یہ استدلال کرنا درست نہیں کہ نجاست کا ازالہ فرض نہیں، ورنہ زخمی کو مسجد میں سکونت کی اجازت نہ دیتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ کی موت سے عرش رحمان حرکت میں آ گیا۔ عطا نے کہا، عرش کا حرکت میں آنا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری سے فرشتوں کی خوشی کی وجہ سے تھا، کیونکہ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کا عظیم مرتبہ دیکھا ہوا تھا۔ ان کی کنیت ابو عامر ہے۔ اگلا باب ہے عذر کی وجہ سے اونٹ کو مسجد میں داخل کرنا۔ ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر طواف فرمایا۔ حدیث ہے، ام سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کے پیچھے سوار ہو کر طواف کر لو۔ میں نے طواف کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی ایک طرف سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حدیث کی تشریح، ام سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سواری پر طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ اس میں ترجمۃ الباب سے حدیث کی مطابقت واضح ہے، کیونکہ بیت اللہ مسجد حرام میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے لیے سواری پر طواف بلا کراہت جائز ہے، اور اگر معذور نہیں تو طواف مکروہ ہے جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اس کا اعادہ کرے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اصحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں سے اندھیری رات میں اپنے گھروں کو نکلے تو ان کے ساتھ دو شمعیں روشن ہو گئیں جو ان کے آگے آگے روشنی کر رہی تھیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شمع روشن ہو گئی حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ حدیث کی تشریح، یہ دونوں صحابی عبادہ بن بشر اور اسید بن حضیر انصاری ہیں۔ یہ وہی دونوں صحابی ہیں جن سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلیٰ رسولکم، اپنے حال میں گزرتے جاؤ، یہ صفیہ ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازہ پر ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے تھے۔ اس حدیث کا باب ترجمہ سے خالی ہے۔ اس حدیث کی مناسبت ترجمہ سے یوں ہے کہ وہ دونوں شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد شریف میں نماز عشاء کے انتظار میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ عظمت عطا کی جو حدیث شریف میں مذکور ہے۔ یہ حدیث اولیاء کی کرامت پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس شریف سے باہر ہے تو ان کی چھڑی روشن ہو گئی۔ ابو عبس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر وہ بنی حارث کی طرف لوٹ جاتے۔ ایک روز وہ اندھیری رات میں نکلے جبکہ بارش ہو رہی تھی تو ان کی چھڑی روشن ہو گئی حتیٰ کہ دار بنی حارث میں داخل ہو گئے۔ حمزہ بن عامر اسلمی نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم اندھیری رات میں باہر نکلے تو میری ساری انگلیاں روشن ہو گئی حتیٰ کہ لوگوں کے جانور ان کے پاس جمع ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ عنصری جسم اور نور و ضیاء دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اسی طرح بشر اور نور بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جبریل علیہ السلام مریم کے سامنے بشری صورت میں ظاہر ہوئے، حالانکہ وہ فرشتہ بھی تھے اور ملائکہ سب نور ہیں، لہذا یہ واضح ہو گیا کہ بشر نورانی ہو سکتا ہے۔